الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وقال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين صدق الله العظيم. اللہ پاک نے اس دنیا کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. یہ ساری کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز سب پیدا کی گئی ہے انسانوں کے نفع کے لیے. ارشاد فرمایا گیا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. انسانوں کے فائدے کے لیے پورا نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے. چاند، سورج، زمین، آسمان، سیارے، ستارے، دریا اور سمندر، شجر اور حجر، فضائیں اور کہکشائیں، یہ سب انسان کے نفع اور فائدے کے لیے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے. ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری، ای ہما از بہر تو سرگشت و فرما بردار، شرط انصاف نباشت کے فرما نبوری. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی کلام میں کہتے ہیں کہ یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اے انسان تم اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے حاصل کرو اور غفلت سے نہ کھاؤ. اور یہ دنیا کی ساری چیزیں جب تمہارے لیے حکم کی پابند بنا دی گئی ہیں اور تمہارے خاطر کام میں لگی ہوئی ہیں، تو کیا یہ انصاف کی بات نہ ہوگی کہ تم بھی اللہ کا حکم مانو؟ جب ساری مخلوق تمہاری بات مان رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی بات مانو. تو کائنات کی چیزیں انسان کے لیے ہیں اور یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک نظام ہے کہ ساری چیزیں تمہاری خدمت کریں گی اور تم اللہ کی عبادت کرو گے. انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی. وہی انسان کامیاب ہے جو اللہ پاک کی بندگی، اللہ کی عبادت کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. جو صرف کھاتا پیتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، اس کی اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟
جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، خواہشات پوری کرتے ہیں اور وقت پر مر جاتے ہیں۔ انسان جس کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اس کی بندگی میں وقت گزارے۔ اللہ نے انسان کو غیر معمولی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا گیا۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں عطا کی، زبان عطا کی، عقل و شعور کی صلاحیت دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انسان کو ہم نے دو آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور کیا ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں نہیں دکھا دی، یعنی برائی کی گھاٹی اور بھلائی کی گھاٹی، نیکی کا راستہ اور برائی کا راستہ، صراط مستقیم بھی اور شیطان اور نفس کی پرستش کا راستہ بھی۔ انسان کو دکھا دیا گیا کہ یہ دو راستے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب تو یا تو انسان ناشکرا بن جائے یا شکر گزار بن جائے، یا عبادت کرنے والا بن جائے یا نفس کی غلامی کرنے والا بن جائے، یا تو بندگی میں لگ کر اللہ کو راضی کر لے، یا دنیا کی چاہت میں لگ کر شہوتوں اور لذتوں میں پھنس کر اپنے آپ کو نفس اور شیطان کا غلام بنا لے۔ دونوں راستے دکھا دیے گئے۔ اللہ اکبر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کو گناہ کا راستہ بھی ہم نے بتایا اور تقوی کا راستہ بھی بتایا، اور اختیار بھی دے دیا کہ چاہے تو اس راستے پر چلو، چاہے تو اس راستے پر چلو۔ کوئی انسان اگر نماز کے لیے مسجد آ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسجد کے راستے میں روک کر اور آپ کے سر پر پستول لگا کر کہے کہ خبردار اگر تم مسجد میں گئے۔ نہیں روک سکتا، وہ اپنی تدبیر کرے گا، وہ وساوس پیدا کرے گا، وہ خوب ساری چیزیں یاد دلائے گا، راستے سے واپس لے جانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ شیطان تو ریٹائر نہیں ہوا ہے نا، وہ اپنا کام پوری طرح انجام دے رہا ہے۔ اور نماز کے لیے اور ذکر و تلاوت کے لیے آنے والے انسان کو وہ روکتا ہے، تدبیریں اختیار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اگر انسان نماز کے لیے مسجد میں آ بھی جائے تو اس کو کام یاد دلاتا ہے تاکہ مسجد میں زیادہ دیر ٹھہرے نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نماز ختم ہوتے ہی بعض حضرات اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں گویا کہ ان کے پیچھے کوئی شیر لگ گیا، فوراً مسجد سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کو چیزیں یاد دلاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام الائمہ تھے اور بہت بڑے عالم اور بزرگ، اور اللہ نے ان کو غیر معمولی ذہانت سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں نے بہت سارا مال جمع کیا تھا، پیسے جمع کیے تھے، اور حفاظت کے لیے ان کو اپنے گھر میں کسی جگہ میں نے زمین میں دفن کر دیا۔ اس زمانے میں حفاظت کے اتنے سامان تو ہوتے نہیں تھے کہ آدمی کسی تجوری میں رکھ دے، کسی محفوظ جگہ اپنا مال رکھ کر اس کی
حفاظت کرے. لوگ زمین میں اپنی چیزیں دبا دیتے تھے، تو کہنے لگا کہ گھر میں نے اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو کہیں دبا دیا، دفنا دیا، لیکن اب یاد کر رہا ہوں تو وہ جگہ یاد نہیں آتی، کہاں دفنایا ہے بھول گیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی فقہی مسئلہ تھوڑی ہے کہ میں تم کو بتاؤں، بھئی تم نے مال زمین میں دفنایا بھول گئے. کہنے لگا نہیں حضرت آپ کچھ تو بتائیے. تو حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کر، آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں صبح صادق تک نفل نماز پڑھتے رہنا، پوری رات نوافل پڑھتے رہنا. چنانچہ یہ شخص چلا گیا اور عشاء کے بعد اس نے نفل پڑھنے شروع کیے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کو وہ جگہ یاد آ گئی. تو اگلے دن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، خوش آیا، کہنے لگا حضرت آپ کا بتایا وہ نسخہ بڑا کارگر تھا، میں نے تھوڑی ہی دیر نفل پڑھی تھی کہ مجھ کو وہ جگہ یاد آ گئی. حضرت نے فرمایا اس کے بعد بھی پڑھی یا بس؟ تو کہنے لگا نہیں حضرت جب یاد آ گیا تو پھر نہیں پڑھا. حضرت نے فرمایا تجھ کو چاہیے تھا کہ تو صبح صادق تک شکرانے کے نوافل پڑھتا، اور میں نے یہ تدبیر تجھ کو اسی لیے بتائی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ شیطان تجھ کو صبح تک نماز نہیں پڑھنے دے. شیطان یاد دلا دے گا، اس لیے کہ وہ نماز سے اور ذکر و تلاوت سے انسان کو روکتا ہے. اللہ اکبر. تو انسان کو اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ بھلائی کے راستے پر چلے چاہے برائی کے راستے پر چلے، اور دونوں کا انجام بھی انسان کو بتا دیا گیا. اس راستے پر چلو گے تو کیا انجام ہوگا، اور اس راستے پر چلو گے تو کیا انجام ہوگا. اللہ نے انسان کو عقل کی کیسی صلاحیت عطا کی کہ وہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے خیر اور شر میں، غلط اور صحیح میں، جائز اور ناجائز میں فرق کر سکتا ہے. خود اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ یہ کام مناسب ہے یا نامناسب ہے. اللہ اکبر. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے افضل. حالانکہ دوسری مخلوقات کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بعض چیزوں میں انسان سے آگے بڑھی ہوئی. شیر طاقت و قوت میں انسان سے آگے ہے، ہاتھی جسامت میں انسان سے آگے ہے. کتنی مخلوقات ہیں جو قوت کے اعتبار سے انسان سے بہت آگے. آدمی سفر کرتا ہے، آج کے دور میں سفر کرتا ہے، اتنے وسائل ایجاد ہو جانے کے باوجود اس کو وقت لگتا ہے. اور آج سے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں ہم کو قرآن مجید بتاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک جن ان کے دربار میں ایسا تھا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ملک سبا بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا اور کتنی جن لے کر آئے گا، تو ایک جن کہنے لگا کہ آپ اپنی مجلس برخاست کر کے اندر جائیں گے نہیں کہ میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا. حضرت نے کہا اس سے بھی کم وقت میں؟ تو ایک نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا کر حاضر کر دوں گا. اور ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک نہیں جھپکی تھی کہ وہ تخت ان کے پاس موجود تھا. فلما رآہ مستقرا عنده
قال هذا من فضل ربی، جب انہوں نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی غضب کی صلاحیت اور قوت اس کو دی تھی، جس نے پلک جھپکنے کے مدت میں تخت لا کر حاضر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں کہ انسانوں سے وہ آگے بڑھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے عقل کی جو صفت انسان کو دی ہے اور شعور کی جو صلاحیت دی ہے، اس کی وجہ سے انسان سب سے آگے اشرف المخلوقات ہے۔ کیسی غضب کی صلاحیت ہے، عقل کی صلاحیت، اور ذرا سا اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو دیکھیے کیسی مصیبت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا انسان کے دماغ کا ایک آدھ اسکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا انسان وہ تماشا بن جاتا ہے، مذاق بن جاتا ہے۔ انسان عقل کے ستون ذرا سا کمزور ہوتے ہیں تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا کہ لاہور میں ایک بڑے عالم تھے، وہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے اپنے ایک شاگرد کے پاس، وہ درزی تھے ان کے شاگرد، ان کو کوئی کپڑے سلوانے کا کچھ کام تھا، چھوٹا ہی کام تھا، تو درزی ان کے جو شاگرد تھے ان کے پاس گئے اور کہنے لگے استاذ و عالم کہ بیٹا ذرا اس کو درست کر دو۔ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت میں جب تک درست کرتا ہوں 1 گھنٹہ لگے گا، آپ کہاں یہاں انتظار کریں گے، قریب میں پاگل خانہ ہے، ذرا سیر کرائیے، لاہور کا پاگل خانہ مشہور ہے۔ تو وہ چلے گئے سیر کرنے کے لیے، تو وہاں جا کر مختلف لوگوں کو دیکھا، عبرت حاصل کی، چلے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے شخص آئے، لمبا جبہ پہنے ہوئے تھے، داڑھی بھی بڑی ماشاءاللہ ان کی، چہرہ بھی نورانی، ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، چلے آ رہے ہیں۔ مولانا پہ نظر پڑی تو بڑی قرت سے انہوں نے سلام کیا، پوری تجوید کے ساتھ۔ تو مولانا کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے میں آیا ہوں پاگل خانہ دیکھنے، لگتا ہے حضرت بھی آئے ہیں، یہ تو کوئی بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں، کوئی علامہ ہیں۔ حلیہ دیکھ کے تو ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ان کا نام تو 6 لائن میں لکھا جاتا ہوگا، اسی محلے کے ہوں گے۔ تو انہوں نے بھی جواب دیا اور قریب ہو گئے، تو پوچھا کہ حضرت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے مجھ کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ مجھ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کہنے لگے کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو وہ جو کاغذات ہاتھ میں تھے وہ دکھا کے کہنے لگے وہی لے کر آیا ہوں، کاغذات وہی لے کر آیا ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ وہی لے کر آیا ہوں تو وہیں ایک قریب میں ایک درخت تھا، اس پہ بھی ایک تشریف فرما تھے، انہوں نے وہاں سے جھانک کے دیکھا یہ مولانا کو، اور کہنے لگے اس کی بات مت سننا، یہ جھوٹا ہے، میں نے اس کو وہی دے کر نہیں بھیجا ہے۔ وہ ان سے بھی 4 قدم آگے تھے۔ توبہ۔ تو انسان کی عقل ذرا کمزور کر دی جائے اور دماغ کی صلاحیت معاف کر دی جائے تو انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ جب تک نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیسی نعمت اس کو دی ہے۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کیسی نعمت ہم سے واپس لے لی گئی۔ لاکھوں نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کیسی نعمتیں ہیں، لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسی نعمت دی تھی جو واپس لے دی۔ روزانہ ہم اطمینان کی نیند سو جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے
لیکن احساس نہیں ہوتا۔ میں ایک مرتبہ بمبئی گیا ہوا تھا، وہاں ایک بہت امیر کبیر شخص کے گھر جانا ہوا، وہ ہمارے تعلق والوں میں ہیں۔ وہ اپنے گھر لے کر گئے، ان کے والد بیمار تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں والد کو ان کے دم کر دوں۔ تو اتنے امیر انسان، لیکن میں نے یہ حالت دیکھی کہ دو لوگ ان کو دو طرف سے پکڑے ہوئے، ان کو کھڑا کر کے پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بچوں نے بتایا کہ کئی مہینے سے ان کی یہ حالت ہے کہ بستر پر لیٹ کر یا ٹیک لگا کر بیٹھ کر سو نہیں سکتے، اسی حالت میں ان کو رکھنا پڑتا ہے، پکڑے رہتے ہیں دو طرف سے لوگ، اسی حالت میں یہ سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر 5 منٹ سو گئے، پھر سر کو جھٹکا لگتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن بستر پر لٹا کر یا بٹھا کر ہم ان کو سلا نہیں سکتے، 1 سیکنڈ بھی نہیں سو سکتے۔ دولت کا انبار ہے اور پیسوں کی کثرت ہے، لیکن اللہ نے نیند کی نعمت واپس لے لی تو ڈاکٹر، حکیم، علاج کرنے والے، دم کرنے والے سب عاجز ہیں، اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کی روٹھی ہوئی نیند واپس لا کر دے دے۔ اللہ اکبر! بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کی یہ نعمت کتنی قیمتی ہے، بلکہ افسوس کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اولیاء کے امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی عمر میں تھے، بالکل نوعمر، اس زمانے میں اپنے ماموں اور اپنے شیخ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں حرم شریف میں علماء اور اولیاء کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہوئے تو اس مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کے بارے میں، شکر کیا ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ، بزرگان دین تھے، وہ سب اپنی اپنی بات پیش کر رہے تھے۔ جنید بغدادی چونکہ بالکل نوعمر تھے، وہ خاموشی سے سنتے رہے، اور ان کے شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب علماء اور مشائخ گفتگو کر چکے تو ان کے شیخ نے کہا کہ جنید تم بھی کہو، تم بھی کچھ کہو۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ شکر کی حقیقت یہ ہے اللہ تستعان بنعم اللہ علی معاصی، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے، یہ اصل شکر ہے۔ جو علماء اور مشائخ تھے انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین تعریف شکر کی حقیقت کی اگر کسی نے بیان کی ہے تو اس جوان نے بیان کی۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو گناہ کے کام میں استعمال نہ کیا جائے۔ آنکھ کی نعمت اللہ نے دی ہے، اگر انسان نگاہ کا غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی اہانت کر رہا ہے، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے گالی دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے اور کسی کا دل دکھاتا ہے تو یہ زبان کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر انسان اپنے کانوں سے موسیقی سن رہا ہے، میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، فحش باتیں سنتا ہے اور ایسی لایانی اور لغو باتیں سنتا ہے جس سے نہ دین کا نہ دنیا کا فائدہ، تو وہ کان کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے انسان گناہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال ہے، ناشکری ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان
گناہ کرتا ہے اور مخلوق سے چھٹ جاتا ہے اور دروازے بند کر لیتا ہے اور پردے ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد مخلوق سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ او آدم کے بیٹے، کیا تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں مجھ کو سب سے کمتر سمجھا ہے کہ مخلوق سے تو شرم کرتا ہے اور خالق سے شرم نہیں کرتا۔ یہ جو گناہ اور نافرمانی کی عادتیں ہماری زندگی میں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی کھلی ہوئی ناشکری ہے، توہین ہے اللہ کی نعمت کی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں وحشت ہوتی ہے، تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا، تلاوت میں دل کا دھیان اور پورا استحضار نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ساری نحوست، یہ ذکر سے غفلت، یہ تلاوت میں بے دھیانی، یہ نمازوں کی طرف سے وحشت، یہ مسجد میں دل نہ لگنا، ان سب کے پیچھے عام طریقے پر بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان کی نگاہ کا دیکھنا صحیح نہیں۔ بری نظر انسان کے دل کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کے دل کو ویران کر دیتی ہے، اور بد نظری کی نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے ذکر اور مناجات کی لذت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر اور مناجات کی لذت چھین لیتا ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو اگر کوئی گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو یہ نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ۔ انسان کی آنکھ اگر واپس لے لی جائے تو انسان کیسی مصیبت اور پریشانی کی زندگی گزارے گا۔ انسان کے کانوں کی سننے کی طاقت واپس لے لی جائے، انسان کتنا عاجز ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں بڑھاپے میں ان کے کان کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، ثقل سماعت کا عارضہ کہتے ہیں، یعنی اونچا سننے کی بیماری ہو جاتی ہے، یہ بالکل سنائی نہیں دیتا، ان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اس نعمت کا کوئی بدل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ نعمت چھن جاتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ نعمت، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اب آپ کو یہ صلاحیت نہیں ملے گی، آنکھ چلی گئی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نقلی آنکھ لگا دی جائے گی، لیکن نقلی آنکھ انسان کو بینائی نہیں دے سکتی، آنکھوں کی روشنی واپس نہیں لا سکتی۔ ایک عالم تھے، انہوں نے بیان فرمایا، میں سفر کر رہا تھا اور سامنے کی سیٹ پر ایک شخص تھے، مسافر، سفر جاری ہے، میں نے ان سے گفتگو کرنا شروع کی، وہ مجھ کو دیکھ رہے تھے، لیٹے ہوئے ہیں سامنے کی سیٹ پر، میں بھی لیٹا ہوا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور وہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ کر کہ وہ مجھ سے میری طرف متوجہ ہیں، بات کرتا رہا، لیکن جب دیر ہو گئی اور انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو مجھ کو محسوس ہوا کہ یہ تو جاگے ہوئے نہیں معلوم ہوتے۔ قریب جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھ نقلی ہے، جو نیند کی حالت میں بھی کھلی رہتی ہے۔ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ آنکھ ان کی دیکھ رہی ہے، حالانکہ آنکھ دیکھ نہیں رہی۔ انسان بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں ہے، ایک شخص تھے جو پہلے خوب سنا کرتے تھے، لیکن بعد میں کچھ ایسی بیماری ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ثقل سماعت کا عارضہ ہو گیا، اونچا سننے لگے۔ تو ایک مرتبہ ان کے پڑوس میں کوئی بیمار ہوا،
لوگوں سے ان کو خبر ملی تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی عیادت کریں. سب جا رہے ہیں پڑوسی کی بیمار پرسی کے لیے تو ہم بھی جائیں. یہ بیچارے بیمار پرسی کے لیے جانے لگے تو سوچنے لگے کہ جاؤں گا تو کیا پوچھوں گا. تو پہلے چونکہ سننے والے تھے تو سوچنے لگے کہ جاتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. آدمی کہتا ہے کچھ افاقہ ہو رہا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے. تو یہی سب سوال میں بھی کر لوں گا. چنانچہ چلے گئے. اب وہ بیچارہ بیمار جو بیماری سے پریشان تھا ان کو دیکھ کے مزید پریشان ہو گیا کہ یہ حضرت کہاں چلے آئے. میں کہوں گا عام یہ سنیں گے املی, ان کو تو سمجھانے ہی بہت مشکل ہے. خیر وہ آئے تو آ کر بیمار سے کہنے لگے کہ اب کیسی آپ کی طبیعت ہے. تو وہ بیچارہ پریشان تھا بیمار اور ان کو دیکھ کے اور بیمار ہو گیا تھا. تو کہنے لگا مر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا الحمدللہ بڑی اچھی حالت ہے, اللہ اس میں اضافہ فرمائے. انہوں نے یہ سمجھا کہ کہہ رہے ہوں گے کہ افاقہ ہو رہا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاں بیمار تو تھا لیکن اب کچھ فائدہ ہو رہا ہے. تو اندازے سے انہوں نے پہلے سے جو حساب لگایا تھا اس حساب میں یہی تھا کہ افاقہ ہو رہا ہے تو میں دعا دوں گا. تو کہنے لگا کہ میں مر رہا ہوں. انہوں نے کہا الحمدللہ بڑی اچھی حالت ہے, اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے. پھر کہنے لگا اچھا اب یہ سنا انہوں نے تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے بیمار صاحب. پھر انہوں نے پوچھا کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے. کہنے لگے ملک الموت کا. تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ وہ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, بہت ہی عمدہ علاج کرتے ہیں ماشاءاللہ, بہت سلیقے کے ہیں, انہی سے علاج جاری رکھیے انشاءاللہ پوری شفا ہوگی. جب یہ کہا تو اور غصے میں آئے. پھر انہوں نے پوچھا دوا کیا استعمال کر رہے ہیں. کہنے لگے زہر کھا رہا ہوں. ہاں وہ تو آب حیات ہے, اسی کو استعمال کیجیے, اسی میں آپ کے لیے شفا ہے. ذرا سی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی نعمت کو واپس لے لیا تو دیکھیے یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ہمیں سکھایا گیا کہ ہم دعا مانگیں اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا, کہ اللہ جب تک زندگی ہے ہماری آنکھوں ہمارے کانوں اور سارے جسم کی طاقت کو ہمارے لیے مفید بنائے رکھنا, اس سے ہم کو فائدہ پہنچانا, یعنی کوئی بھی صلاحیت واپس نہ لینا. اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. اور یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری حصے کو بنائے. کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری حصے کو بنائے, اور ہماری زندگی کی سب سے بہترین روزی آخری حصے میں عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا سب سے بہترین عمل آخری عمل ہو, اور اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہو جب آپ سے ملاقات ہو. یہ دعا مانگنی چاہیے. اس کو یاد رکھیے, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ وہ خاص وقت میں اللہ سے دعا مانگتے تھے. کتنے خوبصورت الفاظ کہتے تھے. فرماتے تھے اللہ جس طرح تو نے میری پیشانی کو اپنے غیر کے آگے جھکنے سے بچایا ہے, میرے ہاتھ کو بھی اپنے غیر کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ جیسے تو نے میری پیشانی کو اپنے غیر کے آگے جھکنے سے بچایا ہے, میرے ہاتھ کو بھی اپنے غیر کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرما. اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے ایک موقع پر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب میرے والد اور میرے شیخ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے 1 سال پہلے آخری سفر عمرہ پر تشریف لے گئے, جس سفر میں ان کو خانہ کعبہ میں داخل کیا گیا تھا.
خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر ان کو اعزاز و احترام کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر لے جایا گیا تھا، ان کو بھی اور ہمارے حضرت کو بھی۔ تو برسوں پہلے کا واقعہ ہے، 1989 کا واقعہ ہے، اور 91 میں مارچ 91 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس سفر میں حضرت کی خوب خدمت کی۔ ظاہر ہے ان کے والد تھے، ان کے شیخ تھے، اور حضرت اس زمانے میں خود دعائیں مانگتے تھے، اور پھر خانہ کعبہ کے اندر بھی تشریف لے گئے، وہاں بھی دعائیں مانگی۔ تو میں نے ایک مناسب موقع پر حضرت سے پوچھا کہ آپ نے ملت کے لیے، امت کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے تو خوب دعا مانگی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کیا مانگا؟ اگر مناسب ہو تو بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اور چیزوں کے علاوہ میں نے 2 باتیں خاص طریقے پر اللہ سے مانگی۔ ایک تو یہ کہ اللہ مجھ کو زندگی کے آخری حصے تک جسمانی اور ظاہری اور باطنی اعتبار سے کسی کا محتاج نہ بنانا، اور مجھ کو حسن خاتمہ کی دولت عطا کرنا۔ یہ 2 دعا میں نے مانگی خاص طریقے پر اور دعاؤں کے علاوہ، اور اللہ پاک نے ان دونوں دعاؤں کو ان کے حق میں اس طرح قبول فرمایا کہ 80 سال سے زائد کی عمر ہو گئی تھی، لیکن ایک دن بھی کسی کے محتاج نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ کی دولت ایسی عطا کی کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے خانقاہ کی مسجد میں، کہ تراویح پڑھتے پڑھتے دل کا دورہ پڑا، اور وہیں سے اٹھا کر ان کو حجرے میں لایا گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ اللہ کرتے ہوئے رمضان کی مبارک رات میں ان کی روح اللہ کے پاس چلی گئی۔ اللہ اکبر، حسن خاتمہ اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ابھی قریب میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا واضح رشید ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ان کے اعزاء اقربا کہتے ہیں کہ حضرت مولانا دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھ کو موت، سکرات موت سے محفوظ کرنا اور محتاج نہ بنانا کسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی کس طرح قبول فرمائی۔ ان کی عمر بھی 80 سال سے زیادہ تھی، اور ماشاءاللہ چلتے پھرتے تھے، بالکل تندرست توانا۔ بڑھاپے کے عوارض تو تھے، لیکن محتاجی کسی کی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے در پر بلایا کہ موت نزع کی اور سکرات کی حالت اللہ تعالیٰ نے ان پر گویا کہ ڈالی ہی نہیں۔ ان کے بیٹے اور ان کے پوتے عین وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔ بالکل اچانک طبیعت خراب ہوئی، تہجد کے لیے اٹھے، اس سخت سردی کے زمانے میں، وہ بھی یوپی کی سردی، تہجد کے لیے اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو فرمایا، اور اس کے بعد واپس آئے اور نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ طبیعت بگڑ گئی اور سینے میں درد اٹھ گیا، اور ان کو ان کے صاحبزادے اور ان کے پوتے نے بستر پر لٹا دیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کا کلام پڑھو تاکہ مجھ کو سکون ہو۔ اور ان کے پوتے نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی، اور تھوڑی دیر بیماری کا وہ وقفہ رہا، اور جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوئی، ندوہ کی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی، تو ان کو جیسے سکون آ گیا اور تکلیف بالکل ختم ہو گئی، اور جیسے ہی مؤذن نے آخری کلمہ اذان کا کہا، اللہ کا وہ بندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے جو ان کا سر سہلا رہے تھے، وہ ان کا بیان ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ اللہ کے دربار میں چلے گئے، کب روح نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے انسان دعا مانگے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے اور حسن خاتمہ کی دولت دے۔ حضرت شاہ یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ بھی ابھی قریب کے دور کے بزرگ گزرے ہیں۔
مجددی خاندان کے فرد تھے اور بڑے اللہ والے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو بہت خوش اور مسرور تھے، اور جب عین انتقال کا وقت آیا تو اپنے قریب جو لوگ موجود تھے، ان کے مرید، ان کے چاہنے والے، ان کے خاندان کے لوگ، ان سے فرمایا کہ اب ہمارے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. پھر ارشاد ہوا کہ اب ہماری روح نکالی جا رہی ہے، اور پیر میں سے روح نکلنا شروع ہوئی ہے. اب میری روح گھٹنوں تک آ گئی ہے، اب میری روح کمر تک آ گئی ہے. پھر ارشاد ہوا کہ اب میری روح سینے تک آ رہی ہے. اچھا ہم جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، السلام علیکم کہاں اور اللہ کو پیارے ہو گئے. خبر دے رہے ہیں کہ میری روح پیر سے نکل گئی ہے، اور اب گھٹنے تک پہنچی ہے، اور اب کمر تک پہنچی ہے، اور اب سینے کی طرف آ رہی ہے، اور اب رخصت ہوتے ہیں، السلام علیکم کہا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، اچھا خاتمہ ملتا ہے اچھی زندگی سے. جو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے گا، زندگی کے مقصد کو پہچانے گا کہ مجھے بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرے گا، اللہ اس کو بہترین موت عطا کرے گا، بہترین خاتمہ اللہ اس کو نصیب کرے گا. اور جس کا خاتمہ جیسا ہوگا اللہ کے ہاں ویسے ہی وہ اٹھایا جائے گا. ایک شخص اگر پوری زندگی اللہ کا نام لیتا رہے اور کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ آخری وقت میں اس کا ایمان چھن جائے اور خاتمہ کفر پر ہو، تو اس کا حشر مومنین کے ساتھ نہیں ہوگا، کافرین کے ساتھ ہوگا. خاتمے کا اعتبار ہے، خاتمہ جیسا ہوگا اس طرح اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اللہ اکبر. ہمارے استاذ نے ایک دفعہ سنایا کہ دو عالم تھے، دونوں آپس میں بھائی تھے اور واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے. ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ اپنے خاتمے سے بہت ڈرا کرتے تھے اور ہمیشہ قرآن کی یہ دعا سکھائی ہوئی یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کرنا، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں. ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، بار بار دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا. ایک دن وہ دعا کر رہے تھے اور یہ الفاظ ان کی زبان پر جاری ہوئے تو ان کے سگے بھائی نے جو خود عالم تھے ان کو ٹوکا اور کہا کہ کیا بار بار یہی دعا مانگتے ہو، عالم ہو، مومن ہو، پھر یہ بار بار یہی دعا، بار بار یہی دعا، تم کو یہ بار بار یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہو گئی. چنانچہ جب اس عالم کے موت کا وقت آیا تو عین موت کے وقت اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ. بچوں نے یہ سمجھا کہ آخری وقت ہے، ابا قرآن پڑھ کر جان دینا چاہتے ہیں اور آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ خوشی خوشی قرآن لے کر آئے. اس شخص نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد زمین پر پٹخ دیا اور کہنے لگا، لوگوں گواہ رہنا، آج تک میں اس قرآن کو مانتا تھا، آج اس کا انکار کرتا ہوں. اور اسی پر موت ہو گئی، اسی پر روح نکل گئی. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ، اللہ کی بے نیازی سے ڈرو مسلمانوں. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کس کو کس حالت میں موت دے گا کوئی نہیں کہہ سکتا. کب انسان کا دل پلٹ دیا جائے گا کوئی نہیں بتا سکتا. فتنوں کا دور ہے، الحاد و دہریت کا دور ہے. رات کے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح کے فتنے دنیا میں پھیل رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں اور صبح اٹھے گا کفر کی حالت میں. اس دور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. فتنے ہیں، عقیدوں کی خرابی ہے، نہ جانے کتنے ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والے پیدا ہو گئے.
کتنے لوگوں کا ایمان چھیننے والے پیدا ہو گئے. دشمنان دین اور دشمن اسلام طاقتیں وہ پوری طاقت خرچ کر رہی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ شریعت اسلامی کی طرف سے ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے، ان کے دلوں میں شک اور شبہ پیدا کیا جائے. اور کتنے گمراہ طبقات ایسے ہیں جو اپنی اپنی گمراہ دعوت کو لے کر میدان میں آ چکے ہیں. جدید وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں گمراہی اور کفر اور ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں. آج کے دور میں اگر ہم اپنے ایمان اور اپنی نسلوں کے ایمان کے بچانے کی فکر نہیں کریں گے اور اللہ سے ہم بار بار یہ دعا نہیں مانگیں گے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر، اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا، تو اندیشہ ہے، اللہ نہ کرے مگر اندیشہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. اس وقت بہت سنگین حالات ہیں. اس وقت اپنے دین اور ایمان اور اپنے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہر صاحب ایمان کی. ہم اپنے ایمان کی، اپنے آل و اولاد کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو اللہ والوں کے قدموں تک پہنچائیں، ان کے ساتھ رہ کر اچھے عقیدے سیکھیں، دین کی معلومات حاصل کریں، ذکر کرنے کا اہتمام کریں. یاد رکھنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تجربے کی بات ہے کہ جو شخص کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اخلاص کے ساتھ اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے کمزوری کیوں نہ ہو، اللہ اس کو اس تعلق کی یہ برکت ضرور عطا کرتا ہے کہ وہ کسی باطل تحریک کا شکار نہیں ہوتا، کسی غلط اور گمراہ دعوت کا شکار نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے وہ کمزور ہو سکتا ہے کہ نافرمانی اور گناہ کی عادت اس کے اندر ہو، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کے تعلق کی برکت سے کسی گمراہ فرقے کا شکار بننے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت حاصل کرو، اللہ والوں سے اپنا تعلق وابستہ کرو، اللہ والوں سے ذکر سیکھو، اللہ والوں کے پاس جا کر وقت گزارنے کی کوشش کرو. صرف بیعت ہو جانے سے، صرف اتنا کہ ہمارا تعلق فلاں سے ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس کی برکت تو حاصل ہوگی لیکن اصلاح کا اصل مقصد پورا نہیں ہوگا. اپنی اصلاح کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، ان کی خدمت میں رہنا ہوگا، اپنے حالات ان کو بتانے ہوں گے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہوگا. تب ہمارا دل صاف شفاف دل بنے گا اور اللہ کے انوار اور اس کی تجلیات کا مرکز بنے گا. یہ بہت ضروری چیز ہے میرے بھائیوں. آج کے دور میں فتنوں سے، گمراہی کی دعوتوں سے اور غلط عقائد سے، انحراف سے بچنے کا بنیادی راستہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. اس کی ہم سب کو فکر اور کوشش کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. جتنی صلاحیتیں، جتنی قوتیں اللہ نے دی ہیں ان سب کے باقی رہنے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ ہماری آنکھ، کان، ساری قوتوں کو آخر سانس تک باقی رکھنا اور ہمارے مرنے کے بعد تک یہ ساری نعمتیں ہمارے ساتھ رہیں. ان نعمتوں کو ہمارا وارث بنانا، یعنی ہم چلے جائیں تب تک یہ نعمتیں باقی رہیں. اور اللہ دنیا کو ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر کی چیز، ہماری سب سے زیادہ امیدوں کا مرکز نہ بنا دینا. لا تجعل الدنیا اکبر همنا.
انسان اپنا مقصد زندگی پہچانے کہ میری زندگی کا مقصد بندگی ہے، زندگی کا مقصد مال جمع کرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد پیسے اکٹھا کرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد شہرت پانا نہیں ہے، زندگی کا مقصد تجوریوں کا بھرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی ہے۔ جو انسان دنیا پر فریفتہ ہو جائے گا، دنیا کی چیزوں اور دنیا کی رونق و زینت میں لگ جائے گا اور دنیا کے خیالات اور دنیا کمانے کے جذبات میں لگا رہ جائے گا، وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا۔ مشائخ نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں، اگر ایک کو خوش کرو گے تو دوسری کو ناراض کرو گے، اگر ایک خوش ہوگی تو دوسری ناراض ہوگی۔ اگر دنیا کو خوش کرو گے تو آخرت کا نقصان ہوگا، آخرت کی فکر کرو گے تو کچھ دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ دنیا کو اپنی سب سے پہلی ترجیح نہ بناؤ، سب سے زیادہ محنت اور امید کا مرکز دنیا کو نہ بناؤ، دنیا سے بقدر ضرورت حصہ لو۔ جو انسان دنیا کی طرف سے اپنے آپ کو اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اس شخص کو دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو وہ تاجدار ہو گئی۔ جو دنیا کی طرف سے رخ پھیر لیتا ہے، اللہ اس کو اونچا مقام دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے، ان کے حواریین نے، ان پر ایمان لانے والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ پانی پر چلتے ہیں، آپ کو یہ طاقت کیسے حاصل ہو گئی؟ ہم تو پانی پر نہیں چل سکتے، آپ کو یہ قوت کیسے حاصل ہو گئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سنو، اگر اس طاقت کا راز جاننا چاہتے ہو تو سنو، میری نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہیں۔ جس دن سے میں نے یہ صفت اپنے اندر پیدا کی ہے، اس دن سے اللہ نے سمندر کو میرا غلام بنا دیا۔ مٹی اور سونا برابر ہیں۔ دنیا کی محبت جب دل سے نکل جائے گی تو انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اونچا مقام پالے گا۔ انسان اللہ کی نگاہ میں محبت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے مال کی کمی کی وجہ سے لوگ آپ کو حقیر سمجھیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ کی وہ عزت ہوگی جس عزت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ خواجہ عزیز الحسن نے یوں ہی تھوڑی کہا تھا کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی۔ دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کی آسائش، یہ سب عارضی چیزیں ہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اصل قیمت اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں باعزت ہونے کی ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کی ہے۔ اصل قدر و قیمت جنت پا لینے کی ہے، اصل کامیابی جہنم سے بچ کر جنت میں داخلے کی ہے۔ قرآن میں کہا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یاد رکھو، جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا جسے کہہ رہے ہو جادو کا کھلونا ہے، مل جائے کھو جائے تو مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ دنیا جسے کہہ رہے ہو جادو کا کھلونا ہے۔ انسان کو دنیا مل جاتی ہے تو وہ اور کی تلاش کرتا ہے، اگر مل جائے اور کی تلاش کرتا ہے، پا جائے اور کی طرف بڑھتا ہے۔ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى وادیا آخر۔ آقا نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی بھر کر سونا مل جائے تو وہ دوسری وادی کی تلاش کرے گا، قناعت کر کے نہیں بیٹھے گا۔ اگر ایک وادی بھر کر بھی سونا دے دیا جائے تو انسان کو اطمینان نہیں ہوگا، بلکہ وہ دوسری وادی کی تلاش میں نکلے گا، اور دو وادیاں مل جائے تو تیسری کی تلاش میں نکلے گا۔ ہمیشہ دنیا کے خیالات میں انسان لگا ہوا ہے، دنیا بنانے، دنیا کمانے، دنیا کی آرائش اور زیبائش
اختیار کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اتنا زیادہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے کہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا سب دنیا کے تذکرے کے ساتھ ہے، آخرت کی یاد ہم کو نہیں آتی، آخرت کی فکر ہم کو نہیں پیدا ہوتی۔ حضرت اسامہ ابن زید نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں، اور حضرت ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ لوگ ان کو حب الرسول کہتے تھے کہ یہ حضور کے چہیتے ہیں۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ نے ایک باندی خریدی، اور 1 مہینے کی مدت پر، ایک باندی عاریتن لی 1 مہینے کی مدت پر، کہ 1 مہینے تک میں اس کو رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ کے پاس کون سی ضمانت ہے کہ وہ 1 مہینے تک زندہ رہے گا؟ قسم خدا کی میں اللہ کا رسول ہوں، مگر میں لقمہ اٹھاتا ہوں تو مجھ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لقمہ میرے منہ میں پہلے پہنچے گا یا میری موت پہلے آئے گی۔ آپ تصور کیجئے کہ آخرت کی کیسی فکر ہے، آخرت کی طرف کیسی رغبت ہے، اور دنیا سے کیسی بے رغبتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ اور بوریے پر آرام فرماتے تھے، نرم بستر پر نہیں سوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک انصاریہ صحابیہ نے آپ کے لیے ایک نرم بستر بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کیا، خدمت اقدس میں تحفہ بنا کر پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی وللدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ مجھے دنیا سے کیا مطلب آیا، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے ٹھہرتا ہے، سستاتا ہے، اور پھر درخت کا سایہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ مجھے دنیا سے کیا مطلب۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی خدمت میں آئے ایسے وقت میں جب کہ آپ آرام فرما رہے تھے، آنے کی اجازت مانگی، حضرت نے بلا لیا۔ حضرت عمر گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کرتا آپ کے جسم پر نہیں تھا، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ بوریے پر ٹاٹ پر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کی مبارک پیٹھ پر بوریے کے نشانات، ٹاٹ کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ عمر ابن خطاب کتنے مضبوط دل کے انسان تھے، مگر حضرت کی پیٹھ پر نشانات دیکھ کر رونے لگے، رو پڑے۔ حضرت نے پوچھا ما یبکی کہ یا عمر، عمر کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور قیصر و کسریٰ کافر اور مشرک ہیں، وہ آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، اور آپ اس حالت میں ہیں کہ ٹاٹ پر آرام کرتے ہیں، اور آپ کی پیٹھ پر نشانات ابھرے ہوئے ہیں۔ اسی کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وان تكون لنا الاخرہ، عمر کیا تجھ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہم کو آخرت مل جائے؟ کیا یہ بات تجھ کو خوش نہیں کرتی؟ ان کو دنیا مل جائے، ہم کو آخرت مل جائے۔ آخرت کی فکر کرو میرے بھائیوں۔ دنیا اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت دے گا۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چوپایا بھی زمین پر ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ تک پہنچے گا، اور جو آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے، اگر وہ آپ کے دونوں ہونٹوں کے درمیان بھی ہو تب بھی وہ چیز آپ کو نہیں ملنے والی، اور اگر آپ کے مقدر کی چیز ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان ہے تب بھی وہ چیز آپ تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر آپ کی تقدیر میں کوئی چیز نہیں ہے اور آپ کے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہے تب بھی آپ اس کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے لمبی لمبی امیدیں نہ لگائیے، لمبی لمبی خواہشات مت پیدا کیجیے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنی لمبی خواہشات اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں کہ اگر عمر نوح بھی ان کو مل جائے تب بھی ان کی خواہشات پوری نہیں ہوگی۔
اتنی لمبی لمبی امیدیں، اللہ اکبر۔ ہم لوگ تو اتنی زیادہ دنیا کی طلب کرنے والے اور اتنی لمبی امیدیں باندھنے والے ہو گئے کہ ہم لوگوں نے شیخ چلی کو بھی شکست دے دی، ان کو بھی ہرا دیا ہے۔ شیخ چلی کو تو پہچانتے ہیں نا آپ لوگ، ان کو بھی ہم نے شکست سے دوچار کر دیا۔ شیخ چلی کے بارے میں سنا نا کہ ایک مرتبہ مزدوری کے لیے نکلا تو کوئی فوجی تھا، وہ جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف اور ایک گھی کا ڈبہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کو ان پر نظر پڑی تو کہنے لگا مزدوری کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مزدوری کے لیے نکلا ہوں۔ کہنے لگا کہ یہ گھی کا ڈبہ ہمارے گھر تک پہنچا تو 4 آنے مزدوری ملے گی۔ اب انہوں نے اپنے سر پہ گھی کا ڈبہ رکھا اور چلے۔ اب جو چلے تو وہ جو 4 آنا ملنے والا تھا وہی دماغ پہ چھا گیا اور وہی چونی کے ارد گرد مراقبہ ان کا شروع ہوا۔ سوچنے لگے کہ یہ 4 آنا ملے گا تو اس سے مرغی خریدوں گا، اور پھر مرغی آئے گی تو انڈے دے گی، وہ سب جمع کروں گا، پھر مرغی کو بٹھاؤں گا، پھر اس میں سے چوزے نکلیں گے، خوب ساری مرغیاں ہو جائیں گی، پھر مرغیاں بیچ کے بکری خریدوں گا، پھر بکری بکرے سے بھی نسل چلے گی، خوب بکریاں ہو جائیں گی، پھر اونٹ خریدوں گا، پھر مالدار ہو جاؤں گا، خوب پیسے آ جائیں گے تو ایک محل بناؤں گا، پھر شہزادی سے نکاح کروں گا، اس میں بھی معیار بھی دیکھیے ان کا، شہزادی سے نکاح کروں گا، اور پھر جب نکاح ہو جائے گا تو بچے پیدا ہوں گے، پھر ایک دن میرا بچہ آئے گا مجھ سے کہے گا کہ ابو پیسہ دو، تو میں کہوں گا اسے چل بھاگ یہاں سے، چل بھاگ زور سے کہا اور سر کو بھی حرکت دی۔ پہلے تو مراقبہ ہی ہو رہا تھا، اب ضرب والا ذکر بھی شروع ہو گیا، ذکر جہری، تو کہنے لگے چل بھاگ یہاں سے۔ اب جو چل بھاگ کہا تو وہ سارا گھی کا ڈبہ جو سر پہ تھا وہ زمین پہ گر گیا اور گھی اس میں سے بہہ گیا۔ وہ جس کا گھی تھا فوجی، اس نے ایک تماچا اس کو مارا کہ وہ نالائق، تو نے میرا سارا گھی ضائع کر دیا۔ تو شیخ چلی کہنے لگے ابے کمبخت، تیرا تو صرف ایک ڈبہ گھی ضائع ہوا ہے، میری تو بکریاں، مرغیاں، اونٹ، بیوی، محل، بچے سب چلے گئے، پورا خاندان میرا چلا گیا، تیرا تو صرف گھی کا ڈبہ ہی گیا ہے۔ توبہ، لمبی لمبی امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، یہ لمبی لمبی امیدیں اور خواہشات انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دیتی۔ اسی لیے کلام پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ہم اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ہائے مال، ہائے مال، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، اور دنیا اور مال کی محبت نے ہمارے اندر شہوتوں اور لذتوں کی خواہشات پیدا کر دی، گناہوں کی کثرت ہو گئی، نافرمانی اور برے کاموں کی طرف رغبت بڑھ گئی۔ مال کی محبت اور دنیا کی محبت انسان کو ہر خطا اور گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، آقا نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ دنیا کی اور مال کی محبت ہر خطا، ہر گناہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دعا مانگنی چاہیے، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو ہمارے لیے سب سے زیادہ محنت کا، امید کا مرکز نہ بنا، ہماری سب سے پہلی ترجیح دنیا کو نہ بنا، آخرت ہماری ترجیح ہو، اور آخرت کو پیش نظر رکھ کر ہم بندگی کے راستے پر چلیں، اپنی عبادات میں، معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنی معاشرت، ہر ایک چیز میں ہم اس راستے کو اپنائیں جو اللہ کی پسند کا راستہ ہے۔ آخرت کے بننے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم
اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کو اسی راستے پر ڈالیں جو اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ راستہ ہے۔ آج آپ غور کیجئے، بندگی کے لحاظ سے ہم میں کتنی کمزوری آ گئی۔ نماز وقت پر نہیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنے ہی نہیں جانتے، قرآن انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے ہیں جو قرآن سیکھے ہوئے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ کتنے ہیں جو رمضان میں قرآن کو طاق پر رکھتے ہیں تو پھر اگلے رمضان میں قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پاک کلام سے کتنی غفلت برتی جا رہی ہے۔ ذکر کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ان پر درود پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ ہم گنہگار ہیں، دن رات ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے آگے استغفار کرنے کا اہتمام ہمارے اندر نہیں۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے گرم آنسو ہم نہیں بہاتے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم زیادہ تر ہماری محنت، ہماری کوشش دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہے، آخرت کے گھر کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے، آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ اس کے لیے ہماری کوششیں صرف ہو رہی ہیں، نہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے۔ غور کیجئے کہ جب اللہ کے دربار میں جائیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ہم کون سی چیز اللہ کے دربار میں پیش کریں گے؟ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، عبادت سے۔ اور افسوس کہ عبادتیں تو ہماری کمزور ہیں ہی، معاملات بھی ہمارے صاف نہیں ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی تجارتیں اچھی نہیں ہیں، حرام مال کما رہے ہیں، غلط پیسے کما رہے ہیں۔ آج ہی ہمارے کسی بھائی نے، یہی جب میں مل رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت حلال روزی کی تلاش کی، نہیں ملی، اب میں مٹکے کا کاروبار کرتا ہوں۔ جوا ہے، حرام ہے، اور غلط قسم کی، غلط طریقے سے حرام مال گھر میں لایا جا رہا ہے، اور یہ کہ کوئی راستہ نہیں بچا تو یہ راستہ اپنا لیا گیا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی آل و اولاد کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام کا لقمہ ہے، اور اس کے بعد جب اولاد نافرمان ہوتی ہے تو پھر وہ علماء سے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ او اللہ کے بندو، حرام لقمے کھلا کھلا کر سرکشی کے جراثیم تو تم نے خود اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالے ہیں۔ اپنی اولاد کو تو خود تم نے تباہ و برباد کیا ہے، اپنی اولاد کو اپنے لیے دکھ کا اور وبال کا سبب تو تم نے خود بنایا ہے۔ اب کیا کسی سے شکایت کرتے ہو؟ انسان حلال روزی نہ ملے، بھوکا مر جائے، یہ زیادہ مناسب ہے اس سے کہ حرام کا لقمہ وہ اپنے پیٹ میں ڈالے، حرام کا کوئی لقمہ وہ اپنی اولاد کو کھلائے۔ انسان بھوکا مر جائے لیکن حرام کی طرف نہ بڑھے، غلط مال کی طرف نہ بڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کئی وقت کے فاقے سے تھے، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ کون؟ ابوبکر صدیق، خلیفۃ الرسول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب صحابی، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابی۔ کئی وقت کا فاقہ ہے، کہیں سے کوئی چیز ملی نہیں، گھر میں چولہا جلا نہیں، ایک بہت زیادہ بھوک بڑھی ہوئی ہے۔ ان کا خادم کہیں سے کھانا لے کر آتا ہے، بھوک کی شدت میں وہ اپنے معمول کے مطابق پوچھ بھی نہیں سکے کہ کہاں سے یہ کھانا لے کر آئے ہو۔ انہوں نے ایک دو لقمہ کھا لیا۔ ان کے خادم کو حیرت ہوئی کہ حضرت ہمیشہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، آج نہیں پوچھا ہے، تو کہنے لگے حضرت آپ نے آج معلوم نہیں کیا کہ میں یہ کہاں سے لے کر آیا۔ حضرت نے کہا کہ ہاں بھوک کی وجہ سے بھول گئے، بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ فلاں قبیلے والوں کے پاس سے جاہلیت کے دور میں میں گزرا تھا، کفر کے زمانے میں، اور ان کا کوئی شخص بیمار تھا تو میں نے منتر کے ذریعے اس کا علاج کیا تھا۔ آج میں وہاں سے گزر رہا تھا، ان کے یہاں شادی کی کوئی تقریب تھی، انہوں نے یہ کھانا مجھ کو اسی کھانے میں سے دیا ہے، اس علاج کے معاوضے اور اجرت کے طور پر۔ ظاہر ہے کہ منتر سے علاج حرام ہے اور اس کے ذریعے ملنے والی آمدنی حرام ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو فرمایا کہ تو نے تو مجھ کو ہلاک کر دیا، حرام لقمہ میرے پیٹ میں چلا گیا۔ لوگوں سے پوچھا کیسے نکلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نمک کا پانی پیجیے۔ انہوں نے بہت سارا نمک کا پانی پیا، بہت مشکل سے وہ لقمہ کسی طرح نکلا، حلقے ہوئی اور وہ لقمہ نکلا۔ حضرت عمر ابن خطاب کو معلوم ہوا، فرمایا آپ نے بہت زیادہ مشقت کی، آپ کو اپنے اوپر رحم کھانا چاہیے تھا، لا علمی میں آپ نے کھا لیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا قسم خدا کی اگر میری جان کے ساتھ بھی وہ لقمہ نکلتا تو میں اس لقمے کو اپنے پیٹ سے نکال کر رہتا، اس لیے کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو گوشت حرام مال کے ذریعے پرورش پاتا ہے جہنم کی آگ کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے۔ جو حرام مال کے ذریعے گوشت بنتا ہے وہ دوزخ ہی میں ڈالا جائے گا۔ حرام مال حاصل کر رہے ہیں، رشوت کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، سود کا پیسہ۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھے خاصے دیندار لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر سود ہے، قرض ہے اور بینک کا سود ہے اور ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو سودی قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کا قرض ادا نہیں ہوتا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا انہوں نے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر اللہ کی غیرت کو بھی جوش آتا ہے اور اللہ اپنی رحمت کو واپس لے لیتا ہے اور ان کو ان کے برے عمل کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی تو پھر مال میں برکت نہیں ہوگی، قرض ادا نہیں ہوں گے، سود کبھی ادا نہیں ہوگا، ہمیشہ انسان پریشان رہے گا، یہاں تک کہ سود کی وہ لعنت وراثت کے طور پر اپنی نسلوں کو دے کر جائے گا۔ قرآن میں صاف کہا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے خیرات کو بڑھاتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو تم سود لیتے دیتے ہو اس نیت سے کہ ہمارا مال بڑھ جائے یہ کبھی نہیں بڑھے گا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو رضامند کرنے کے ارادے سے، اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا کرے گا۔ مال بھی بڑھے گا، ثواب بھی بڑھے گا، اجر میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ہمارے تجارت کے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہماری کمائی اچھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی کمائی اچھی ہے تو لوگوں کے ان کے اوپر حقوق باقی ہیں، بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے رہے ہیں، کسی کا پیسہ دبا لے رہے ہیں اور ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایک ایک شخص کو اپنے معاملات کو ہر وقت صاف کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، معاملات بالکل صاف ہو، کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخت بیماری کے زمانے میں جب آپ کی وفات والی بیماری تھی جس کو مرض الموت کہتے ہیں، اتنے آپ بیمار ہو گئے تھے کہ بغیر سہارے کے چل نہیں پاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سہارا دے کر مسجد میں لاتے تھے، دو طرف دو صحابی ہوتے تھے، ان کے کندھے پر حضرت ہاتھ رکھتے تھے اور پیر کمزوری کی وجہ سے اٹھتے نہیں تھے، زمین پر گھسٹتے تھے، اس حالت میں آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ ہمارے ماں باپ قربان ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے بتا دیا کہ جب تک انسان انتہائی مجبور نہ ہو جائے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے عمل کو نہ چھوڑے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھے۔ آپ بیماری کی حالت میں بھی تشریف لاتے رہے، جب اتنے بیمار ہو گئے کہ سہارے سے بھی نہیں آ سکتے تھے تب آپ نے اپنے حجرے میں نمازیں ادا فرمائی۔ اس زمانے میں جب کہ آپ سہارے سے چل پاتے تھے، ایک دن مسجد میں تشریف لائے، سہارے سے آئے، سر میں سخت درد تھا، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ایک کپڑا لپیٹا گیا تھا درد کی شدت کی وجہ سے۔ طبقات کبیر سیرت کی مستند کتاب ہے، انگلینڈ سے دوبارہ شائع ہوئی ہے، انگریزوں نے اس کو
ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت تشریف لائے آخری بیماری میں، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ لوگ خبر سن کر کے حضرت ممبر پر تشریف فرما ہے، جلدی جلدی دوڑ کر آئے، مسجد میں سب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سی باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اب دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میں سے کسی کا مجھ پر حق ہو تو آج لے لے، قیامت کے لیے اس کو اٹھا کر نہ رکھے۔ آج کوئی حق ہے مجھ سے وصول کر لے۔ آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام فرما رہے ہیں، جنہوں نے زندگی بھر حق کی ادائیگی کا اہتمام کیا، فرماتے ہیں کسی کا کوئی حق ہو مجھ سے لے لے۔ سخت بیماری کی حالت میں آپ فرما رہے ہیں۔ پھر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر نے اعلان کیا کہ حضرت پر اگر کسی کا کوئی حق ہو آ کر لے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہر سال اپنا ایک قاصد اور نمائندہ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں بھیجتے تھے، جو عرفات کے میدان میں مجمع میں کھڑے ہو کر آواز لگاتا تھا کہ اگر کسی کا کوئی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ باقی ہو تو آ کر حضرت علی سے لے کر جائے۔ اور پھر جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن اعلان کرواتے تھے، پھر جب وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت حسین اعلان کرواتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 40 سال بعد تک آپ کے خاندان کے لوگوں نے اعلان کروایا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہو تو آ کر ہم سے لے جائے۔ یہ معاملات کی صفائی ہے۔ ہم معاملات کے سلسلے میں کتنی فکر کرتے ہیں؟ معاملات کی صفائی دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اس کی تعلیم دی، عمل سے بھی یہ سکھا کر گئے۔ آپ کے صحابہ نے اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر کا بھی میں نے ذکر کیا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے انتقال سے پہلے اپنے گھر کے سودا لانے والے ایک خادم تھے، ان کے معیقیب دوسی نام تھا، صحابی رسول حضرت معیقیب دوسی، وہ ان کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا کوئی حق میرے ذمہ ہے؟ تو حضرت معیقیب رو پڑے۔ آخری وقت تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، ان کے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، رو پڑے اور کہنے لگے حضرت کوئی حق باقی نہیں ہے، صرف 1 درہم آپ سے مجھ کو لینا ہے، لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے آخرت کے توشے کو قرض سے بوجھل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ 1 درہم ان کو دے دو تاکہ میرے ذمہ کوئی حق باقی نہ رہے۔ پھر حضرت عائشہ سے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ 3 چادروں میں کفن دیا گیا تھا۔ فرمایا کہ ایک چادر موجود ہے، 2 چادر نئی بازار سے منگوا لینا۔ حضرت عائشہ رونے لگیں، والد تھے ان کے، رو پڑی اور کہا کہ ابو جان ہم تینوں نئی چادر بازار سے منگوانے کی استطاعت رکھتے ہیں، نئی چادر میں کفن دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹی قبر کی مٹی کے لیے اور قبر کے کیڑے مکوڑوں کے لیے پرانی چادر ہی زیادہ مناسب ہے، اسی میں مجھ کو کفن دے دینا۔ اللہ اکبر، کیسے معاملات کی صفائی کا اہتمام کرنے والے لوگ تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں زخمی کیا گیا، نماز فجر پڑھا رہے تھے، سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، اس آیت پر پہنچے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ آنکھیں حضرت یعقوب کی سفید ہو گئی، رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور ان کے حزن و غم کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ بس یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ صف میں سے ابو لولو فیروز مجوسی نکلا، بدبخت انسان، اس نے خنجر سے حضرت پر وار کیا، 6 وار کیے، حضرت کا پیٹ پھٹ گیا اور آپ گر گئے اور خون بہنے لگا۔ اس وقت بھی نماز کا ایسا اہتمام تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا کہ نماز پوری کراؤ، انہوں نے پھر نماز مکمل کرائی، اور حضرت عمر ابن خطاب کو اٹھایا گیا اور خون بہہ رہا تھا اور گھر کی طرف لے جایا گیا، ان کے گھر پہنچایا گیا، حکیم اور طبیب آئے۔ کیا حالت تھی اس اللہ کے بندے کی
کہ پیٹ سے خون بہ رہا ہے اور انتہائی زخمی حالت ہے، اور لوگ دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، اور وہ صحابہ سے پوچھتے ہیں حل اکملت الصلاۃ، میری نماز کا کیا ہوا، میری نماز کا کیا ہوا، میری نماز پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پوچھتے تھے صحابہ سے حل اکملت الصلاۃ، میری نماز کا کیا ہوا، میری نماز کا کیا ہوا؟ لوگوں نے تسلی دی کہ حضرت آپ بہت زخمی ہیں، ایسی حالت میں آپ نماز نہیں مکمل کر پائیں گے۔ پھر حکیموں نے ان کو دوا پلائی تو وہ پیٹ سے نکل گئی، اس لیے کہ پورا پیٹ پھٹ گیا تھا۔ حکیموں نے کہہ دیا، طبیبوں نے، کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے اور شہادت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے اونچے درجے کے انسان تھے، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، حق بات عمر کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو تاج رسالت عمر کے سر پر سجایا جاتا۔ حضرت نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب ایسا باہیبت انسان ہے کہ جس گلی سے یہ گزرتا ہے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا۔ ترمذی میں ہے، فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے۔ یہ حالت ہے عمر ابن خطاب کی اور ان کے فضائل ہیں۔ جب وہ بستر پر تھے، شہادت کے قریب ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا اور اللہ نے آپ کے اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو قوت عطا کی، آپ کی ہجرت کے ذریعے مسلمانوں کو قوت عطا ہوئی، آپ کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں گئے کہ آپ سے خوش تھے، حضرت ابو بکر اس حالت میں دنیا سے گئے کہ آپ سے خوش تھے، آپ نے سعادت کی زندگی پائی اور اب شہادت کی موت آپ کو مل رہی ہے، آپ کے لیے صد مبارک ہو، آپ کے لیے مبارک صد مبارک ہو۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کیسی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لیتنی انجو کفافن لا لی ولا علیہ، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھ کو کوئی نیکی ملے نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب انسان ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب محسوس فرمایا کہ شہادت کا وقت قریب ہے تو اپنے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میری زندگی کی بڑی تمنا اور خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن کیا جاؤں، لیکن وہ حجرہ حضرت عائشہ کا ہے، حضرت عائشہ کا کمرہ ہے جس میں یہ دونوں میرے ساتھی آرام فرما رہے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ عمر ابن خطاب کا آخری وقت ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے۔ کیسی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق سے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ وہاں میں دفن کیا جاؤں، لیکن آپ کی اجازت چاہیے ہے، آپ اجازت دیں گی تو میں یہاں دفن کیا جاؤں، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھ کو دفنا دیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ امی جان سے کہنا وہ آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کو خبر مل چکی تھی اور وہ بیٹھ کر رو رہی تھیں، ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب شہادت کے قریب پہنچ چکے ہیں، رو رہی تھیں۔ حضرت ابن عمر نے آ کر کہا کہ ابو جان نے سلام کہا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان پر، کتنے اونچے درجے کی خاتون تھیں۔ انہوں نے فرمایا اس حالت میں کہ وہ رو رہی تھی کہ بیٹا یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کر کے رکھی تھی، اس میں ایک میرے سرتاج ہیں اور ایک میرے والد ہیں، میں یہ چاہتی تھی کہ اپنے والد اور اپنے سرتاج کے ساتھ آرام کروں، لیکن عمر ایسے شخص ہیں کہ ان کی فرمائش کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کی درخواست کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ جا کر میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ انہوں نے اجازت دی ہے، خوشی سے آپ دفن کیے جائیں۔ کیسا اظہار ہے اور کیسی قربانی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور آ کر حضرت عمر سے کہا کہ ابو جان مبارک ہو۔ حضرت
عائشہ نے اجازت دی ہے۔ اب دیکھیے کتنی باریک بات ہے، حضرت عمر نے عین شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا کہ بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھ کو میرا جنازہ تیار کر کے لے کر جانا، اور اس وقت پھر ایک مرتبہ اجازت مانگنا حضرت عائشہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں میرے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں گا تو کوئی دباؤ نہیں باقی رہ جائے گا، اس لیے ایک دفعہ پھر ان سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو وہاں دفنا دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھ کو دفنا دینا۔ یہ ہے معاملات، اللہ اکبر۔ اور پھر جب ان کا آخر وقت آیا تو انہوں نے چارپائی پر تھے، لوگوں سے کہا کہ مجھ کو زمین پر لٹا دیا جائے۔ کتنے زبردست انسان ہیں، کتنے فضائل ان کے ہیں، کیسے بہترین اعمال ان کے پاس ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کیسی عاجزی ہے۔ آخری وقت میں کہا کہ مجھ کو چارپائی سے نیچے رکھ دیا جائے، اور چارپائی سے نیچے زمین پر ڈال دیے گئے، اور اپنے کال مٹی پر رگڑتے تھے اور کہتے تھے یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ اللہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی اس پر رحم کر دے جس کی بادشاہت ختم ہو رہی، ارحم من زال ملکہ، اس پر رحم کر جس کی حکومت اب ختم ہو رہی۔ تو معاملات کی صفائی میرے بھائیوں بہت ضروری چیز ہے۔ ہم غور کریں کہ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ان میں کتنی کمی ہے۔ ہر شخص اس کی فکر کرے، حلال روزی کمائے، خوب اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت فارغ کرے، اللہ والوں کے پاس جا کر معاملات کی صفائی کو سیکھے۔ باریکیاں ہیں، ان ساری باریکیوں کو سیکھنا چاہیے، باریکیوں کی معلومات لینی چاہیے، تجارت کے بارے میں علماء سے رائے لینی چاہیے۔ میں یہ کر رہا ہوں، اس طرح کر رہا ہوں، جائز ہے یا ناجائز ہے، پوچھنا چاہیے۔ ایک ایک چیز علماء سے، اہل اللہ سے معلوم کر کے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ذہن سے، اپنی مرضی کے مطابق چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، حلال حرام میں فرق نہیں کرتے، صحیح غلط میں فرق نہیں کرتے، جائز ناجائز میں فرق نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی غفلت ہے، اس کو دور کیجیے، اور عبادات اور معاملات اور اخلاق اور معاشرت، ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنا رابطہ مضبوط کیجیے، خوب ذکر کرنے والے بنیے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف ہوتا جاتا ہے، اور دل جتنا صاف ہوتا ہے اتنا ہی انسان عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت میں آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کی اس بستی میں، اس گاؤں میں اس کا اہتمام ہو کہ لوگ خوب ذکر کرنے والے ہوں، آپ کا رابطہ اللہ والوں سے مضبوط ہو، آپ اپنے اخلاق معاملات کے سلسلے میں خوب فکر مند ہوں۔ اس بات کا خیال رکھنا، اور ہر شخص کو خیال رکھنا ہے، صرف چند لوگوں کو نہیں، ہر شخص کو خیال رکھنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص دنیا کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کا نقصان کرنے والا نہ بنے۔ آخرت کی اتنی فکر ہو کہ چاہے دنیا کا نقصان ہو جائے مگر آخرت بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على اللہ، اور عاجز ہے وہ انسان جو خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور بس اللہ پر امیدیں باندھتا رہتا ہے۔ خواہشات کی غلامی سے انسان کی تباہی ہوگی، انسان برباد ہوگا، انسان کی دنیا بھی خراب ہوگی، انسان کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج سے اس بات کا ارادہ کیجئے کہ ہم سب انشاءاللہ بہترین اور پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ نماز کا اہتمام، حلال روزی کا اہتمام، معاملات کی صفائی کا اہتمام، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام، یہ سب ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ سب ارادہ کیجئے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ کہ ہمارے مخلصین کی محنت سے اس مسجد میں ذکر کا حلقہ بھی قائم ہے،
اور وہ مرکز کی مسجد میں جہاں جمعہ کے دن الحمدللہ عشاء کے بعد ذکر ہوتا ہے، آپ تمام حضرات کوشش کریں کہ اس ذکر کے حلقے میں شریک ہوا کریں۔ اب